سب سے پہلے ظاہر ہے علم کی دنیا میں قرآن کا نمبر آتا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. تو قرآن کی تفسیر جو 2 جلدوں میں فقیر نے مرتب کی, مقاصد التنزیل, اس میں 2 جلدیں ہیں اس کی, یہ چھپ بھی چکی ہے, یہ سامنے ٹیبل پہ آپ ماشاءاللہ رکھی بھی ہے. تو اس تفسیر کی خاص بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہر آیت کی لغت بیان کی گئی ہے, عربی ٹو عربی. اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ چھوٹ نہ جائے. اللہ اکبر, ضرور حدیث پیش واہ کی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال, تابعین کے اقوال, یہی ترتیب ہوتی ہے تفسیر بیان کرتے وقت, یہ آداب ہوتے ہیں. اور اس میں یہ کوشش بطور خاص کی گئی ہے کہ تفسیر میں کوئی حدیث ضعیف یا موضوع نہ ہو, کم از کم حسن درجے کی حدیث ہوگی. یہ بڑی خاص بات. حالانکہ بہت مقامات پہ ضعیف حدیث چل سکتی تھی, لیکن میں نے اہل علم کا ایک خاص شکوہ دور کرنے کے لیے اس چیز کا اہتمام کیا کہ ضعیف حدیث اس میں شامل نہ کی جائے, اور اسرائیلیات بالکل بیان نہیں کی. اس کے بعد تفسیر کے ضمن میں فقہ کی باری آتی ہے. فقہی طور پر میں نے فقہ حنفی کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے مسائل بھی اسی تفسیر کے اندر بیان کیے. یعنی پوری قدوری اور اس قسم کی جو ہماری بنیادی متون ہیں وہ سارے کا سارا اس کا نچوڑ آپ کو اس تفسیر میں مل جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد جتنے غزوات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو غزوات اور جنگیں جن میں آپ نے وہ لڑیں کفار کے خلاف, تو قرآن میں لگ بھگ 10 جنگوں کا ذکر. وہاں اتنا زیادہ لکھا ہے کہ شاید اتنا میٹیریل آپ کو سیرت کی کتابوں میں اور مغازی کی کتب میں بھی نہیں ملے گا جتنا یہاں لکھ دیا گیا ہے بالترتیب. اور غزوات کو بیان کرتے وقت سیرت کی کتابوں سے کم اور حدیث کی کتابوں سے زیادہ استفادہ کیا گیا. یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی چیز ہے. یہ تو بہت خوبصورت بات ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے حالات جب آتے ہیں تو ہر نبی کے حالات جن کا تذکرہ ذکر خیر قرآن شریف میں موجود ہے, ان کا ذکر, ان کے مفصل حالات, ان کے قصص پورے کے پورے صحیح سند کے ساتھ, اور وہ بھی اسرائیلیات سے بچ کے وہ بیان کر دیے گئے ہیں. تصوف کے بارے میں بھی اگر کوئی خاص نقطہ قرآن میں بیان ہوا ہے تو اس کو ریئلی اگر وہ تصوف کا نقطہ بنتا ہے تو اس کو وہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. اس میں زیادہ اشارات اور کھچاؤ اور کھچاتانی اس قسم کی چیزوں سے کام نہیں لیا گیا. کتاب کے آخر میں ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری لغت کی ایک کتاب 52 صفحوں کی, وہ ساری کے ساری اٹیچ کر دی گئی جس میں صرف قرآنی لغت. صحیح. تو یہ طلباء کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ یہ تفسیر اگر وہ پڑھ لیں تو شاید عربی گرامر پڑھنے کے ساتھ یا اس کے بعد یہ تفسیر پڑھ لی جائے تو پورے کا پورا بندہ عالم اور فاضل بن جائے. اللہ اکبر, اس طریقے سے لکھی گئی. ماشاءاللہ. جو نصاب کے اندر اور نصاب کے ماہرین کے لیے ایک خاص قابل توجہ درخواست ہے کہ اس طرح سے لکھی گئی تفسیر کو اگر, چونکہ اس کے اندر ساری لگ بھگ 6000 حدیث ہیں اس میں, تو جو بندہ قرآن کی یہ تفسیر پڑھے گا دورہ حدیث آٹومیٹیکلی ہوتا رہے گا. واہ واہ. اور فقہ بھی اس میں پوری ہے. عقائد, ہاں عقائد کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا. اور جدید جو فتنے ہیں, ملحدین ہیں, منکرین ختم نبوت ہیں, روافظ ہیں, اور یہ جو نیٹ پہ آج کل چھائے ہوئے کچھ نوجوان اس طرح کے جو اوٹ پٹانگ بول رہے ہیں, ان کا بڑی شدت سے نوٹس لیا گیا. ہاں البتہ انداز بہت مہذب, ظاہر ہے ایک مفسر کی شان کے لائق جو بات تھی وہی مجھے اختیار کرنا چاہیے تھی, اور کوشش کی ہے کہ وہ اختیار کی جائے. اس تفسیر کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے صرف سورۃ بقرہ کی تفسیر, اس کا میٹیریل اس سے بالکل جدا ہے. اچھا. وہ اس کا حصہ نہیں ہے. وہ ہے جبال الذھب والنقرہ فی تفسیر سورۃ البقرہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو یہ فقہ حنفی کی روشنی میں ایک ڈیٹیل فل ہے, لیکن ہے صرف سورۃ بقرہ کی تفسیر. یہ تفسیر بیضاوی کی جگہ اگر شامل کر لی جائے, اگرچہ بیضاوی کے ہم قدموں کو بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن اس دور کے جو فتنے ہیں وہ امام بیضاوی علیہ رحمت کے سامنے نہیں تھے. اس لیے ہم نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے, انہی کی غلامی میں رہتے ہوئے, انہی سے فیض دیتے ہوئے یہ تفسیر اپنے دور کی مرتب کرنے کی ایک طالب علمانہ کاوش کی. اسی طرح اسی تفسیر کے موضوع پر احسن البیان فی علوم القرآن, یہ بھی ایک کتاب ہے ہماری علوم القرآن کے موضوع پر. ایسے ہی پورے کے پورے قرآن کو چیپٹرائز بھی کیا گیا, اس کا نام ہے ابواب القرآن. تو یہ قرآن کے حوالے سے مختصر سی ڈیٹیل. یہ بھی عربی میں جو ہے بیان آپ نے شرط فرمایا. جی سب عربی میں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل
اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا